فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ تطہیر کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اور آیہ تطہیر کے نام سے مشہور ہے، اس آیت میں جو وعدہ ہے وہ وعدہ نہ ہم نے کیا ہے نہ آپ نے کیا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ یہ وعدہ کسی نبی، کسی امام یا سردار رسول حضور سرور کائنات کا بھی کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ وعدہ پروردگار ہے، اور پروردگار کے وعدے ہمارے اور آپ کے وعدوں جیسے نہیں ہوتے۔ ہمارے وعدے تو بدل جاتے ہیں، ہمارے وعدے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صبح ہم نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا، شام ہوتے ہوتے وعدہ بدل گیا۔ رات کو مجلس میں ملاقات ہوئی تھی، ایک وعدہ کیا تھا، صبح ہوئی تو بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ رات کو مجلس میں کیا وعدہ کیا تھا۔ جب دوسرے دن ملاقات پھر مجلس میں ہوئی تو صورت دیکھ کے وعدہ یاد آیا۔ یہ ہمارے آپ کے وعدے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ وہ وعدہ پروردگار ہے جہاں کوئی تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جہاں بھول نہیں ہے۔ جو وعدہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو اعلان ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی کا سوال نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ اب دنیا ادھر کی ادھر تو ہو جائے گی، رجس اہل بیت کے قریب نہ آ پائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ اس لیے کہ یہ وعدہ پروردگار ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کائنات کا مالک ہے، مختار ہے، کائنات کا خالق ہے، کائنات کو خلق کرنے والا ہے، اور یہ وعدہ ہے اہل بیت سے، یہ وعدہ ہے اہل بیت سے۔ دیکھیے، اہل بیت لفظ عربی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری مجلسوں کا طفیل ہے، یہ ہماری مجلسوں کا صدقہ ہے، اور یہ صدقہ سید الشہداء ہے اور صدقہ فرش عزا ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے، اور چھوٹا بچہ بھی اتنا جانتا ہے جتنے میں بڑے بڑے بڈھے دوسروں کے نہیں جانتے۔ ہمارا چھوٹا بچہ بھی اتنا جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ اہل بیت یہ عربی کا لفظ ہے، اور جب بھی آپ تو مانوس ہیں
صبح سے شام تک دن بھر میں دسیوں مرتبہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک کان میں جو لفظ آ رہا ہے پڑھ رہا ہے وہ اہل بیت ہے، تو مانوس ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہیں کیا ہیں۔ مگر اگر کہیں پر کوئی معاملہ آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کے معنی کیا ہیں؟ تو جب ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھا کہ اہل بیت کے میننگ کیا ہیں، اہل بیت کے معنی کیا ہیں، اہل بیت کے کیا ترجمہ ہے، تو ڈکشنری میں اہل بیت کا ترجمہ یہ ملا کہ اہل کہتے ہیں والے کو اور بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اہل بیت مطلب گھر والے، گھر والے، گھر والے۔ اب جب ہم نے اردو میں کہا کہ گھر والے تو فوراً سامنے والے نے پلٹ کے کہا کہ بھائی کس کے گھر والے؟ سنیے گا، کس کے گھر والے؟ تو فوراً ذہن یہ سوال کرے گا کہ کس کے گھر والے؟ کس کے گھر والوں سے رزق کو دور رکھنے کا وعدہ کیا؟ تو جواب یہ آیا کہ اہل بیت رسالت سے دور رکھنے کا وعدہ کیا۔ جو اہل بیت رسالت ہیں، جو اہل بیت رسالت ہیں، جو اہل بیت کے گھر والے ہیں، اہل بیت کے گھر والے۔ اب دیکھیے رسول کا گھر جو ہے وہ بہت بڑا گھر ہے۔ کائنات عالم و آدم میں جو سب سے بڑا گھر ہے وہ گھر رسول کا ہے۔ اس گھر میں رسول بھی رہتے ہیں، رسول کی بیٹی بھی رہتی ہیں، رسول کے بھائی اور داماد بھی رہتے ہیں، رسول کے نواسے بھی رہتے ہیں، اور رسول اللہ کی بیویاں بھی رہتی ہیں، بیویاں بھی رہتی ہیں۔ تو جب کہا کہ گھر والے تو بھائی ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب آپ ہمیں کس اتھارٹی سے باہر نکال رہے ہیں؟ ہم بھی تو گھر میں شمار ہیں کہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا شمار بھی گھر والوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی گھر والوں میں آتے ہیں کہ نہیں؟ رسول نے ایک دن گھر کے اندر ایک گھر بنا دیا۔ سنیے، گھر کے اندر گھر بنایا۔ جب چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اس میں صرف اجازت سے بلایا کہ تم آؤ، تم آؤ، تم آؤ، حسن تم آؤ، حسین تم آؤ، علی تم آؤ، فاطمہ تم آؤ۔ جب اتنے آ گئے تو رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پالنے والے گواہ رہنا یہ اہل بیت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آلِ محمد۔ یہ ہیں اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، ان اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا گیا، رزق کو دور رکھنے کا وعدہ کیا گیا، برائیوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن اس آیہ تطہیر میں جو مرکزی ذات گرامی ہے وہ ذات معصومہ عالم سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ بی بی کی ذات گرامی ہے جو مرکزی ذات ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث قصہ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب پنجتن زیر قصہ تھے تو جبرائیل نے سوال کیا تھا، پالنے والے زیر قصہ کون ہے؟ پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے رسول اللہ تھے، مولا علی تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے، اور عالمین کی عورتوں کی سردار بی بی تھی جس کی تعظیم کے لیے خود رسول کھڑے ہوتے تھے، وہ بی بی تھیں۔ جب جبرائیل نے سوال کیا تھا کہ پالنے والے زیر قصہ کون ہے، تو پروردگار عالم نے جواب دیا، پوچھا اللہ سے تو جواب بھی اللہ ہی سے پایا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ چادر کے نیچے فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں،
نام لے کے نہیں پہچنوایا کہ میرا حبیب ہے، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، نام ایک ہے، بقیہ رشتہ داریاں ہیں۔ سنیے گا، بقیہ رشتہ داریاں ہیں۔ میری کنیز خاص فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے دونوں بیٹے، یہی تو آپ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ میری کنیز خاص فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے دونوں بیٹے۔ بے شک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی منزل کے لیے کہ کہیں بہت بڑے بڑے جب لوگ ہوں، وی وی آئی پی ہوں، ان کا کہ آپ بہت بڑے وی آئی پی ہیں، اکیلے آئے ہیں، بہت بڑے ہیں، مگر کہیں پر اگر چند تھوڑے سے دو چار وی آئی پی جمع ہوں تو اس کے اندر کس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ جہاں پر زیر کسا سردار انبیاء ہیں، سردار اوصیاء ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار بی بی ہے، تو ایسے موقع پر فاطمہ کے ذریعے سے رشتے کو پہچنوایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول تو ہیں، مگر اس وقت رسول بھی ہیں، فاطمہ کے باپ بھی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بے شک سردار انبیاء ہیں، تسلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر فاطمہ کے باپ ہیں، علی ہیں، سردار اوصیاء ہیں، مگر فاطمہ کے شوہر ہیں، حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، مگر یہاں فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جو وجہ تعارف بن رہا ہے وہ فاطمہ کی ذات ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ صدیقہ، طاہرہ، معصومہ، اور یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو منعقد ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ ایک غم کا ماحول ہے، یہ مجلسیں بے شک ہم صدیقہ طاہرہ کے غم کی یاد میں اور انہی کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے آپ تمام حضرات کو کہ جنہوں نے فرش عزا بچھایا اور معصومہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے یہاں آپ کی خدمت میں چند دن، آج کو ملا کے 5 دن، چار مجلس 5 مجلسوں کو خطاب کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ بی بی جناب فاطمہ زہرا کے تعلق سے کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں، اس لیے کہ جس طریقے سے رشتے زیر کسا فاطمہ زہرا کے گرد گھوم رہے ہیں، فاطمہ زہرا کے گرد گھوم رہے ہیں، انشاءاللہ میرا بیان بھی فاطمہ زہرا ہی کے گرد گھومتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ اس لیے کہ بی بی کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بی بی کے فضائل بیان ہونا چاہیے، تاکہ زمانہ سمجھے کہ فاطمہ ہیں کون، فاطمہ کون ہیں۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جو خدا کی قسم رسول نے بتایا کہ فاطمہ کون ہے۔ ہم کیا پہچانے کہ بی بی کون ہیں؟ رسول نے بتایا کہ فاطمہ کون ہیں۔ ایک موقع پر رسول نے تعارف کیا اور تعارف کرایا، اس لیے کہ ایک بات جب آئی کہ مریم بھی معصومہ ہیں، فاطمہ زہرا بھی معصومہ ہیں، تو مرتبہ کس کا بلند ہے؟
مریم بھی معصومہ، فاطمہ زہرا بھی معصومہ، تو وہ جو بغیر وحی کلام نہیں کرتا، بغیر وحی بولتا نہیں، وہ بولا، جس کی زبان سے ہم نے قرآن سنا، وہ گویا ہوا کہ سنو، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ فاطمہ، اور پھر جناب فاطمہ زہرا، خدا کی قسم تحفہ پروردگار ہے۔ آج پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فاطمہ تحفہ پروردگار ہیں اپنے حبیب کو، فاطمہ تحفہ ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ تعظیم کو کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ بھائی بیٹی کی تعظیم کہاں لکھی ہوئی ہے اسلام میں؟ کون باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اولاد پر فرض ہے کہ وہ ماں باپ کا احترام کرے، باپ آ جائے تو بیٹا بیٹی اولاد کھڑی ہو جائے تعظیم کے لیے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ بوڑھا باپ بیٹھا ہے، گھٹنوں میں اس کے درد بھی ہے، کھڑے ہونے میں پریشانی ہے، جوان بیٹی اس کی محفل میں آ گئی، کھڑا ہوا نہیں جا رہا ہے، مگر چونکہ رسول کھڑے ہوئے تھے لہذا وہ زور دے کے کھڑا ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا شریعت ہے آپ کی؟ کیا ہر مسلم باپ کے لیے ایسا ہے کہ وہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو؟ ہر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو؟ شاید جواب رسول آئے کہ تم نے غور نہیں کیا، ہر باپ کے لیے فرض نہیں ہے، بے شک اسی باپ کے لیے فرض ہے جس کی بیٹی معصومہ ہو، جس کی بیٹی معصومہ ہو۔ اب ہے کوئی کائنات یا عالم و آدم میں رسول کے علاوہ ایسا؟ ہے کوئی؟ یہ رسول کے بعد کوئی ایسا باپ آیا ہو کہ جس کی بیٹی معصومہ ہو؟ ہاں، اسلام بڑی بڑی بیویوں کو تو پیش کرتا ہے، بڑے بڑے نام تو پیش کرتا ہے، بڑی بڑی عظمتیں دلا دینا اور ہے، کسی کو معصومہ بنانا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ فاطمہ تحفہ پروردگار ہیں، حضور سرور کائنات۔ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی کہ حضور سرور کائنات پر پورا دین آیا، پوری شریعت رسول کے اوپر، پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا۔ رسول اللہ کہیں کچھ لینے کے لیے نہیں گئے، نماز کا حکم آیا تو رسول پر، روزے کا حکم آیا جبرائیل لے کے آئے، حج کے بارے میں حکم جبرائیل لے کے آئے، اطاعت والدین کے بارے میں جبرائیل نے آ کے رسول کو بتایا، قرآن کی آیتیں جبرائیل لے کے آئے، سورے جبرائیل لے کے آئے۔ مختصر یہ ہے کہ 23 برس میں جو کچھ بھی اسلام ہے، جو کچھ بھی دین ہے، جو کچھ بھی مذہب ہے، قرآن پورے کا پورا جو کچھ بھی آپ کے پاس اسلام کے نام پر جو بھی چیزیں ہیں وہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں اللہ نے بھیجیں۔ اگر رسول مکے میں ہیں تو احکامات مکے میں آئے، اگر رسول مدینے میں ہیں تو احکامات مدینے میں آئے، اگر رسول میدان جنگ میں ہیں تو احکامات میدان جنگ میں آئے۔ قرآن جہاں رسول ہے وہاں نازل ہوا، سفر میں ہیں تو سفر میں آیا، جنگ میں ہیں تو جنگ میں آیا، مکے میں ہیں تو مکے میں آیا، مدینے میں ہیں تو مدینے میں آیا۔ یعنی 23 برس میں جو کچھ بھی ہے وہ سرکار پر نازل ہوا۔ بس ایک ہی موقع ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا۔ سنیے گا، عرش پر بلایا، تحفہ دینے کے لیے بلایا۔
کسی کو تحفہ عطا کیا جاتا ہے، کوئی بہت بڑا ہو، وی وی آئی پی، کسی ملک کا صدر، کسی ملک کا وزیر اعظم، برطانیہ کا بادشاہ، وہ آپ کے دروازے پر تھوڑ جائے گا آپ کو تحفہ دینے کے لیے، آپ کو اپنے محل میں بلائے گا۔ 26 جنوری کو ہمارے یہاں 25 جنوری کی ایک دن گزر کے رات کو 26 کی رات کو صدر ہندوستان کی طرف سے دیے جاتے ہیں اعزازات اور ٹائٹل دیے جاتے ہیں اور پدک جس کو یہاں ہندو میں بولتے ہیں۔ تو جن کو دیا جاتا ہے ہندوستان کے پریزیڈنٹ ان کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں لے کر کے کہ کہیں چلے جا رہے ہیں دینے کے واسطے، اس شہر میں جا رہے ہیں، اس گاؤں میں جا رہے ہیں، اس محلے میں پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں، نہیں، بلایا جاتا ہے، قصر صدارت میں آئیے، پریزیڈنٹ محل میں آئیے، وہاں کے اوپر بڑا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر وہ ایوارڈ، وہ تحفہ، وہ چیز دی جاتی ہے، بلا کے دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بھی جب تحفہ دینا تھا تو اپنے حبیب کو بلانے کے لیے بڑا اہتمام کیا، بڑا اہتمام کیا، عرش پر بلایا، جہاں کوئی نہ گیا وہاں بلایا، جہاں کسی کے قدم نہ گئے وہاں رسول کے قدم گئے، رسول کے شب معراج عرش پر بلایا۔ اور اس کے بعد جب رسول چلے اور ایک منزل وہ آئی کہ جناب جبرائیل نے کہا کہ اب اگر اس کے آگے جاؤں گا تو پرے پرواز جل جائیں گے، اس کے آگے بڑھوں گا تو پرے پرواز جل جائیں گے۔ جبرائیل ساتھ ساتھ چلے تھے، سدرۃ المنتہا پر رک گئے، مگر رسول اللہ نے جناب جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل تم ہمارے ساتھ چلے چلو۔ غور کیجئے گا، جبرائیل کو اپنے ساتھ لے کے آگے نہیں بڑھے، جو حد ہے وہیں پہ جبرائیل ٹھہر گئے، رسول آگے بڑھ گئے، جبرائیل ٹھہر گئے، رک گئے۔ کہیں کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ رسول نے فرمایا ہو جبرائیل میرے ساتھ چلے چلو۔ ارے جبرائیل چلے چلو، تم میرے ساتھ ہو، نبی کا ساتھ تمہیں بچا لے گا، نبی کا ساتھ تمہیں بچا لے گا۔ نہیں، رسول نے نہیں کہا، رسول نے یہ تعلیم دے دی کہ جس کی جو حد ہے اپنی حد میں رہے، حد سے آگے بڑھے گا ہلاک ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ حد کے اندر رہو، حد کے آگے بڑھے کا ہلاک ہو جائیں گے، اس کے آگے نہیں جائیں گے، پرے پرواز جل جائیں گے۔ جبرائیل رک گئے، رسول آگے بڑھ گئے۔ اب یہ نہ کہیے کہ جبرائیل ان کو لے کے جا رہے تھے، جبرائیل رسول اللہ کو لے کے نہیں جا رہے تھے، جبرائیل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پھر ساتھ چلے کیوں جب آخر تک کے جانا نہیں تھا؟ جب آخر تک جانا نہیں تھا، سوچنے کی بات ہے، تو جناب جبرائیل ساتھ میں چلے کیوں؟ اگر راستہ بتانے کے لیے چل رہے ہیں، جیسے میں یہاں پہلی مرتبہ اس عزا خانے میں یہاں آیا، مجھے راستہ نہیں معلوم ہے، مجھے لے کر کے آئے، تو اب مجھے جب راستہ نہیں معلوم ہے تو مجھے میری منزل تک کے امام باڑے تک جہاں آنا ہے وہاں کوئی مجھے پہنچائے گا۔ اگر کوئی مجھے بیچ راستے ہی سے چھوڑ کے آدھے راستے سے چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لے کر کے نہیں آ رہا ہے، مجھے لے کر کے نہیں آ رہا ہے۔ پھر یہ چل کیوں رہا ہے، آ کیوں رہا ہے جو آدھے راستے سے چھوڑ کے ہمیں چلا گیا؟ جبرائیل کا آنا اور ایک منزل پر ٹھہر کے رکنا اور وہاں ٹھہر جانا، رسول کا آگے بڑھنا،
اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقع پر جبرائیل کے ذریعے یہ بات بتانا مقصود تھی کہ دیکھو جو جس کی حد ہے حد کے اندر رہے، اور اس کے بعد ایک منزل کو بتانا تھا کہ جبرائیل ہے سردار ملائکہ، محمد ہے سردار انبیاء، علی ہے سردار اوصیاء، تاکہ پتہ چل جائے کس کی حد کہاں تک ہے، کس کی بلندی کہاں تک ہے۔ سردار ملائکہ کی بلندی سدرۃ المنتہا تک، سردار اوصیاء کی بلندی قاب قوسین کی منزل تک۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، سردار ملک کی بلندی، ملائکہ کی بلندی سدرۃ المنتہا تک، سردار انبیاء کی بلندی قاب قوسین تک۔ اب پہچانیے سردار اوصیاء کتنا بلند ہے، جو محمد کے دوش پر سوار ہوا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ جو قاب قوسین پر جائے وہ محمد، جس کے قدم دوش محمد پر جائیں وہ علی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ وہ علی کی منزل ہے۔ بہرحال حضور سرور کائنات تشریف لے گئے۔ دیکھیے تحفہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، تحفہ۔ رسول کو بلایا گیا، رسول تشریف لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک جگہ رسول نے چاہا کہ اپنی نالین مبارک اتاریں۔ اب ایک منزل وہ آئی کہ رسول نے نالین مبارک اتارنا چاہی، تو جیسے ہی رسول نے نالین مبارک اتارنا چاہی تو فوراً ایک آواز آتی ہے، میرے حبیب نالین پہنے پہنے آ جاؤ، جوتیاں پہنے پہنے آ جاؤ، جوتیاں اتارو نہیں، نالین پہنے پہنے آ جاؤ۔ تو رسول اللہ نالین پہنے پہنے عرش پر چلے گئے، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، اس لیے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے رسول کی خدمت میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کے عرش کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، عرش کے بارے میں کوئی دوسرا آپ سے زیادہ نہیں جان سکتا، آپ کو معلوم ہے کہاں کیسے جانا چاہیے، یا رسول اللہ آپ نالین کیوں اتار رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے کہ نالین پہنے پہنے آ جاؤ۔ شاید جواب رسول آئے کہ سنو، میں تمہارے لیے نالین اتار رہا ہوں، تاکہ میں نالین اتاروں گا، آواز قدرت آئے گی کہ پہنے پہنے آ جاؤ، تاکہ یہ آواز ریکارڈ ہو جائے، محفوظ ہو جائے، تاکہ کل کو اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ کا جسم نہیں گیا تھا، روح گئی تھی، تو تم بتا دینا جسم جوتیاں پہنتا ہے، روح نہیں پہنتی ہے۔ وہ جوتیاں پہنے پہنے چلے گئے، نالین پہنے پہنے چلے گئے، اور اس کے بعد کہاں تک پہنچے؟ کوئی دیکھنے والا تو تھا ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں، رسول ہی نے بتایا کہ بس ایک جگہ نور کا حجاب تھا، ایک جگہ پردہ تھا نور کا، بس وہاں تک پہنچے کہ نیزے سوا نیزے کا فاصلہ تھا، بس وہاں تک رسول پہنچے۔ دیکھیے نور کا پردے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نور کا پردہ وہ ہے کہ کہیں پر اتنی زیادہ روشنی ہو، اتنی زیادہ روشنی ہو کہ آپ کو ادھر کا دکھائی نہ دے، ورنہ نور کا پردہ کوئی چیز تھوڑی ہے
کہ اتنی زیادہ روشنی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہے کہ زیادہ روشنی میں اب سامنے کا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ نور کا حجاب ہے، نور کا پردہ ہے، اور اس میں اب اور معبود کے درمیان گفتگو ہوئی۔ سنیے گا، بڑا اہتمام ہے، رسول کو تحفہ ملنے جا رہا ہے، عبد اور معبود کے درمیان گفتگو ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی ہمیں نہیں معلوم۔ رسول نے ایک ہاتھ دیکھا، رسول نے ہاتھ کو پہچانا، اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ جب حبیب واپس تشریف لائے اور پہنچے زمین پر، تشریف لانے کے بعد مولا علی سے ملاقات ہوئی۔ سب سے پہلی ملاقات علی سے ہوئی، اور جب علی سے ملاقات ہوئی تو رسول نے مولا علی سے ایک بات کہی، کہا یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ سنیے گا، تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو مولا علی ہمیشہ رسول جب کچھ کہتے تھے تو ایک جواب دیتے تھے۔ جب بھی رسول نے مولا علی سے کچھ پوچھا تو مولا علی یہ فرماتے تھے کہ مجھ سے بہتر اللہ کا رسول جانتا ہے۔ غور فرمائیے گا، مجھ سے بہتر اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جب بھی رسول نے کچھ کہا یا علی تم یہ بات جانتے ہو، کبھی علی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھ سے بہتر اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہے کہ میں نہیں جانتا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسولی نے کہہ دیا میں نہیں جانتا۔ یعنی مجھ سے بہتر جانتا ہے، اس کا مطلب ہے میں تو جانتا ہی جانتا ہوں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کہا یا علی تمہیں معلوم ہے؟ فرماتے تھے مجھ سے بہتر اللہ کا رسول جانتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ عرش سے واپس پلٹ کے آئے اور مولا علی سے کہا کہ یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، تو آج علی نے نہیں کہا کہ مجھ سے بہتر اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آج علی کا جواب سنیے گا، علی نے کیا کہا؟ علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حالات معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ حیران نہ ہوئیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ انا والیوں میں نور واحد، انا والیوں میں نور واحد، نور کا ایک جز وہاں گیا ہے، ایک یہاں لیٹا ہوا ہے۔ حالات معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ اور اس کے بعد یہ فاطمہ زہرا کی منزل ہے، اور اس کے بعد جب صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، مسجد میں رسول نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، صحابہ کرام کی خدمت میں عرض کی، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ عرش پر گئے تھے؟ رسول نے جواب دیا کہ ہاں میں عرش پر گیا تھا۔ کہا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں میری اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے میری ملاقات ہوئی۔ کہا اللہ کو آپ نے دیکھا؟ کہا بھئی اللہ کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ اللہ کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ ہمارے یہاں اللہ ایسا نہیں ہے جو دکھائی دے، نہ عرش پر دکھائی دیا، نہ فرش پر دکھائی دے گا، نہ کعبے کے اندر دکھائی دے گا، نہ کعبے کے باہر دکھائی دے گا، نہ زمین پر دکھائی دے گا، نہ آسمان پر دکھائی دے گا،
نہ کل دکھائی دیا ہے نہ کل دکھائی دے گا، اللہ کبھی نہیں دکھائی دے گا۔ وہ تو اوروں کا اللہ ہے کہ جو کالا سا ہے موٹا سا ہے، وہ تو دوسروں کا اللہ ہے۔ اب کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں کہ موٹی عقل والوں کا اللہ موٹا ہے۔ اللہ کالا سا ہے موٹا سا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی اللہ کا رنگ نہیں ہے، ورنہ تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کالا سا ہے، موٹا سا ہے، موٹا سا ہے۔ پتہ نہیں اللہ میاں کیا کھا کھا کر کے موٹے ہوئے ہیں۔ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک کرسی ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا موٹا ہے کہ اللہ کا گوشت کرسی سے ادھر ادھر لٹک رہا ہے۔ میں تاریخی چیزیں ہیں جو کتابوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ادھر ادھر اللہ کا گوشت لٹک رہا ہے، اور اللہ کی پنڈلی پر نمرود کے مارے ہوئے تیر کا نشان بھی ہے۔ جو نمرود نے تیر چلایا تھا وہ تیر اللہ میاں کی پنڈلی پر جا کے لگ گیا، اور اس کا گھاؤ ابھی تک کے بھرا بھی نہیں ہے، ابھی تک بھرا بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں جب کوئی گھاؤ بہت دن تک نہیں بھرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت دن ہو گئے گھاؤ نہیں بھرا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر چیک کرا لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شوگر ہو گئی ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب کالا سا ہے موٹا سا ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے کرسی پر ہے نمرود کا مارا ہوا تیر ہے ہزاروں برس کا پرانا گھاؤ ابھی تک بھرا تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ میاں ڈائبیٹک بھی ہوں؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے معاملہ جو ہے گا بڑا سیریس ہے، اس کو آپ ہلکے میں نہ سنیے، اس لیے کہ کائنات عالم و آدم میں جو مالک ہے خالق ہے جس کا دین ہے، ہم کلمے میں سب سے پہلا کلمہ جس کے نام سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب اہل بیت کو چھوڑا جاتا ہے تو ایسا ہی اللہ ملتا ہے۔ علی کو چھوڑنے کے بعد، فاطمہ کو چھوڑنے کے بعد، حسن حسین کو چھوڑنے کے بعد ایسے ہی خدا ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، اللہ کیسا تھا؟ تو رسول نے جواب دیا کہ بھئی مجھے ایک ہاتھ نظر آیا تھا، بس مجھے ایک ہاتھ نظر آیا تھا، اور اللہ نے کچھ گفتگو کی، ایک آواز میرے کانوں میں آئی تھی، بات چیت ہوئی تھی۔ یہ دو چیزیں رسول نے بتائیں کہ میں نے گفتگو کی، بات کی، اور میں نے ایک ہاتھ دیکھا۔ دیکھیں تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک ہاتھ دیکھا اور میں نے اللہ کی آواز سنی۔ اللہ نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، جناب موسیٰ سے طور پر کلام ہوا، گفتگو ہوئی، لیکن جناب موسیٰ جن سے طور پر گفتگو ہوئی، طور پر کلام ہوا، رسول سے عرش پر معراج میں، شب معراج قاب قوسین کی منزلوں پر گفتگو ہوئی، وہاں کلام ہوا، وہاں کلام ہوا۔ چلیے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اللہ جب بھی جہاں بھی گفتگو کرتا ہے بلندی پہ گفتگو کرتا ہے، بلندی پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ان کا کہ اللہ کا ہاتھ دیکھا تھا، تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا ہاتھ کیسا تھا؟ اللہ کا ہاتھ کیسا تھا؟ اب کیمرہ تو تھا نہیں جو تصویر کھینچ کے بتاتے۔ رسول نے فرمایا کہ سنو، اگر تم اللہ کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ کیسا تھا تو علی کا ہاتھ دیکھ لو، اللہ کا ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔
ہاتھ دیکھ لو، اللہ کا ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ سمجھے کہ علی کو ید اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا علی کا ہاتھ دیکھ لو، اللہ کا ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے علی کا ہاتھ تو دیکھ لیا، سمجھ میں آ گیا کہ اس ہاتھ سے ملتا جلتا ہاتھ ہے، لیکن اب ایک دوسرا سوال ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کی آواز کیسی تھی؟ اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ اب آواز کا معاملہ تو بڑا مشکل ہے، لہجے کا معاملہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہاتھ تو بتا دیا کہ ہاتھ علی کا دیکھ لو، مگر دیکھیے اب تو یہ ویڈیو کا زمانہ آ گیا ہے، اس میں صورت دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں کہ یہ فلاں صاحب قصیدہ پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں مولانا ہیں، فلاں ذاکر ہیں، فلاں خطیب ہیں، پہچاننے میں کوئی دقت و دشواری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پہلے جب یہ ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا، آڈیو کا زمانہ تھا، اور وہ آڈیو کیسٹ چلتے تھے، تو اس وقت آڈیو کیسٹ لگ گیا کسی خطیب کا، تو جو پہچانتا ہے، آواز سے واقف ہے، جیسے ہی کیسٹ لگا فوراً وہ آواز سن کے پہچان گیا، اچھا یہ فلاں خطیب ہیں، یہ فلاں شاعر ہیں، یہ فلاں مولانا ہیں۔ جو نہیں پہچانتا، وہ سن رہا ہے نہیں پہچانتا، وہ پوچھے گا کہ کس کی آواز ہے، کون صاحب پڑھ رہے ہیں؟ تو جو جانتا ہے وہ بتا دے گا فلاں کی آواز ہے۔ یعنی وہ آواز جو پہچانتا ہے وہ آواز سن کے بتا دے گا کہ یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یا اس سے ملتی جلتی آواز ہے تو بتا دے گا کہ بھئی فلاں کی آواز سے ملتی جلتی آواز ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی آواز کیسی تھی؟ اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ اب رسول لہجہ کیسے بتائیں، آواز کیسے بتائیں؟ وہاں ٹیپ ریکارڈر تو ہے نہیں جو ریکارڈ کر کے سنا دیں، کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی آواز کیسی تھی؟ اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ رسول نے جواب دیا، اللہ کا لہجہ سننا چاہتے ہو، علی کی آواز سن لو۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ علی کی آواز سن لو۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ کوئی جوش محبت نہیں ہے، یہ جوش محبت نہیں ہے کہ صاحب ہم محبت کرتے ہیں جوش میں کہہ رہے ہیں، جوش محبت نہیں ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے واسطے گھر بنا دیں تو ہم تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے، ہم تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ ہم نقل تو بناتے ہیں، مگر ایک جو گھر بنا ہوا ہے پہلا، اس کی نقل تو ہم کرتے ہیں، مگر اگر ہم کہہ دیں بنا دیں، ان کا آپ اسلامی سے نکل جائیے گا۔ ارے لا مکان کے لیے ہم نے اپنا گھر بنایا، اس میں ایک کمرہ بنا دیا گا، یہ کس کا کمرہ ہے؟ کہ یہ کمرہ اپنے اللہ بیہ کے لیے بنایا ہے، اللہ کے لیے بنایا ہے، کہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مگر جناب ابراہیم لا مکان کے لیے مکان بناتے ہیں۔ ابراہیم جیسا نبی، اولوالعزم، خلیل، امام، بڑی فضیلتوں کا حامل، اللہ کے لیے مکان بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ 3 معصوم ہیں جو ساتھ میں مل کے کام کر رہے ہیں، ابراہیم معصوم، اسماعیل معصوم، جبرائیل معصوم، 2 معصوم نبی، 1 معصوم ملک۔
یہ تین معصوم مل کے اللہ کے لیے مکان بنا رہے ہیں. مکان بنایا، مکان بن کے تیار ہوا. جب مکان بن کے تیار ہوا تو انہوں نے اللہ کی سرکار میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کہا پالنے والے یہ تیرے لیے بنایا ہے، تیرا مکان ہے، تیرے واسطے ہے. ابراہیم نے مکان بنایا تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو منظور بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا. قرآن میں لفظ بیتی ہے کہ ہاں میرا گھر بیتی، انما اول بیتی، سب سے پہلا گھر بیتی کہہ کے ایکسپٹ کر لیا، منظور کر لیا. تو ابراہیم نے مکان بنایا. جب کسی کے لیے مکان بنے تو مکین کو آنا بھی چاہیے ہے، اس کو آنا چاہیے ہے. پالنے والے تیرا خلیل مکان بنا رہا ہے، معصوموں نے مل کے مکان بنایا ہے، تیرے واسطے بنایا ہے، تو نے قبول کر لیا، تو نے منظور کر لیا، یہ تیرا مکان ہے. پالنے والے یہ بتا دے تو کس دن آئے گا، دن تاریخ بتا دے. ہمیں نہ پتا چلا کہ کس دن اللہ آئے گا، ہم تو انتظار کرتے ہی رہ گئے. کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، اللہ گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے، کعبے کے اندر بھی ہے، کعبے کے باہر بھی ہے، ہر جگہ اللہ ہے. تو بھی ابراہیم بنایا کاہے کے لیے؟ اللہ میاں تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ہاں یہ میرا گھر ہے؟ شاید جواب پروردگار آئے کہ بے شک مکان میرا ہے، مگر سنو میں نے ایک بندے کو ایسا بھی بنایا ہے جو ہے تو بندہ مگر ہاتھ ید اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہیں، نفس نفس اللہ ہے. پالنے والے بندہ ملے گا کہاں؟ کہ بیت اللہ میں آ جانا، وجہ اللہ مل جائے گا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. خدا کی قسم آواز علی کی جیسی، لہجہ علی کا جیسا، ہاتھ علی کا جیسا. بھائی رسول اللہ نے جتنا دیکھا ہے وہی تو بتائیں گے، جتنا دیکھا ہے وہی تو بتائیں گے، وہی تو بتائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. تبھی تو رسول نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے. النظر علی وجہ علی عبادہ، جس نے علی کے چہرے پر نظر ڈالی گویا اس نے عبادت کی ہے. یہ علی خدا کی قسم، یہ فاطمہ کا نور ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، عرش پر بلایا، اور نور فاطمہ اپنے حبیب کے حوالے کیا، رسول کے حوالے کیا. اس کائنات عالم و آدم میں صرف 3 ہستیاں ایسی ہیں جو جناب فاطمہ زہرا کے نور کی امین ہیں. آپ پہچانیے گا، جو نور فاطمہ زہرا کی امین ہے. کل 3 ہستیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 ہستیاں ہیں جو نور فاطمہ زہرا کی امین قرار پا رہی ہیں. ایک رسول، دوسرے ختیجہ، تیسرے علی. نور فاطمہ زہرا. اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ بلایا، بڑے اہتمام کے ساتھ حوالے کیا. اور خدا کی قسم یہی تو وجہ ہے کہ رسول
فاطمہ زہرا کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے اور فاطمہ زہرا کی خوشبو سونگھتے تھے. فاطمہ زہرا کے جسم مبارک سے نکلنے والی خوشبو رسول سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے مجھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بوئے جنت میں محسوس کر رہا ہوں. ہاں جنت کی ملکہ ہیں نا فاطمہ، جنت کی ملکہ. بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل اس کے سلسلے میں بات آگے بڑھے گی. آج بات مختصر ہے، لیکن چلتے چلتے بات فاطمہ کے گھرانے کی ہے اور ہم اسی گھرانے کے غلام ہیں. 1400 برس بیت گئے. 1400 برس سے نہ ہم نے گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے، نہ ہم نے تعریف کا معیار بدلا، نہ ہم نے تعریف کے لیے شخصیتوں کو بدلا. 1400 برس سے ہم ایک ہی گھر کی تعریف کر رہے ہیں، ایک ہی گھر کی مدح کر رہے ہیں، ایک ہی گھرانے کی شخصیتیں ہیں جن کے لیے ہم قصیدے خوانیاں کرتے ہیں، جن کی مدح میں قصیدے کہتے ہیں، جن کی مدح میں فضائل بیان ہوتے ہیں، جن کا تذکرہ ہوتا ہے. نظم میں بھی انہی کا تذکرہ ہے، نثر میں بھی انہی کا ذکر ہے. اور پھر بڑی ناانصافی ہوگی. کل بے شک آپ نے جشن منایا ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. اور آج کا دن بھی امام کی ولادت کا دن تھا. ظاہر ہے کہ آج کا دن اور کل کی رات ولادت کی رات تھی، لہٰذا دو جملے امام کے سلسلے میں عرض کرتا ہوا بات کو مختصر کروں کہ دیکھیے یہ گھرانہ ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں سب سردار ہیں، زیر قصہ جو آئے سب سردار تھے. رسول سید الانبیاء، علی سید الاوصیاء، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، امام حسن امام حسین سیدۃ جوانان اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، سب سردار ہیں. علی بھی سردار ہیں، رسول بھی سردار ہیں، حسن بھی سردار ہیں، حسین بھی سردار ہیں، فاطمہ زہرا بھی بیوی ہیں جو سردار ہیں. یہ گھرانہ سرداروں کا گھرانہ ہے. رسول بھی سردار، علی بھی سردار، حسن بھی سردار، حسین بھی سردار، فاطمہ زہرا بھی سردار. اس گھرانے میں کوئی باہر سے جواب نہیں آیا ہے، خود ہی ایک دوسرے کا جواب ہیں. وہ گھر جہاں کوئی رسولوں کا سردار، کوئی ولیوں کا سردار، کوئی جنت کے جوانوں کا سردار، کوئی شہیدوں کا سردار، کوئی عالمین کی عورتوں کی سردار، اس گھرانے میں کوئی سید السجاد کا لقب حاصل کر لے، سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید سجاد، سجدہ کرنے والوں کا سردار. ایک منٹ آپ میری ایک بات کا جواب دیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے ایک سجدے کا وزن کتنا تھا؟ کائنات عالم و آدم میں کوئی رسول اللہ کے ایک سجدے کا جواب لا سکتا ہے؟ کہا نہیں لا سکتا. علی کے ایک سجدے کا جواب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. رسول کے سجدے، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی کے سجدے، فاطمہ زہرا کے سجدے، امام حسن علیہ السلام کے سجدے، امام حسین علیہ السلام کے سجدے. ایسا گھرانہ جہاں سب سجدہ کرنے والے ہوں اور جن میں سے کسی ایک سجدے کا کائنات جواب نہ لا سکے، اس گھرانے میں کوئی سید سجاد کہلا رہا ہے. اس گھرانے میں کوئی سید سجاد ہے، سردار ہے،
سجدہ کرنے والوں کا سردار، سجدہ کرنے والوں کا سردار امام زین العابدین علیہ السلام۔ سید الساجدین، سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام۔ بے شک یہ ہمارے وہ امام ہیں، یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جہاں رسول کا سجدہ، علی کا سجدہ، حسن کا سجدہ، حسین کا سجدہ، فاطمہ زہرا کا سجدہ، ان کی تمام زندگیوں کے پورے سجدے ایک طرف اور سید سجاد کا سجدہ ایک طرف، اس لیے کہ رسول نے جو سجدے کیے، بے شک اللہ کو کون پہچانتا ہے؟ اللہ کو کون پہچانتا ہے؟ اللہ کے پہچانوانے میں رسول پہچانتے ہیں، علی پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک موقع پر رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا، یا میں نے پہچانا، یا خدا نے پہچانا۔ علی پہچانتے تھے، علی جانتے تھے۔ چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، ہاتھ پیروں میں راشا آ جاتا تھا جب مصلی پر آتے تھے۔ کسی نے سوال کیا یا علی یہ کیفیت؟ کہا تجھے کیا معلوم کہ میں کس کی سرکار میں حاضر ہوتا ہوں، کس کی سرکار میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن چاہے رسول کے سجدے ہوں، مولا علی کے سجدے ہوں، معصومہ کونین کے سجدے ہوں، امام حسن کے ہوں، انتہا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سجدے اور کربلا کے میدان میں 10 محرم کو سجدے۔ لیکن سید سجاد کا سجدہ ایک طرف، اس لیے کہ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد رسول نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ کڑجہ جوان بیٹے کی میت لانے کے بعد علی سجدہ کریں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام حسن ایسا نہیں ہے۔ حسین نے بے شک سجدے کیے، 72 لاشیں اٹھائیں، سجدے کیے۔ قاسم کا جنازہ لائے، حسین نے شکر کا سجدہ کیا۔ اون و محمد کے جنازے اٹھائے، شکر کا سجدہ کیا۔ عباس کے لاشوں پر گئے، حسین نے سجدہ کیا۔ علی اکبر کا لاشا لے کے آئے، حسین نے سجدہ کیا۔ علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، حسین نے سجدہ کیا۔ مگر کربلا کے 72 شہیدوں میں 71 جنازے اٹھا کے حسین نے سجدہ کیا ہے، اور حسین کی شہادت کے اوپر سید سجاد نے سجدہ کیا ہے۔ وہ جو پنجتن کی آخری نشانی تھا، وہ جو پنجتن کی آخری نشانی تھا، دن انہی کی ولادت کا گزرا، لہذا بات بھی انہی کے اوپر تمام ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں اٹھائیں؟ تو جواب دیتے تھے الشام الشام الشام، یعنی سب سے زیادہ شام میں مصیبتیں اٹھائیں۔ مولا نے نہ کربلا کا نام لیا، نہ کوفے کا نام لیا، نہ راہ کوفہ و شام کا نام لیا۔ امام نام لیتے تھے تو شام کا نام لیتے تھے، 3 مرتبہ فرماتے تھے الشام الشام الشام، یعنی شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائیں، شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائیں۔ ہائے ہمارا بے کس و مظلوم امام، ہائے امام، جب بھی نام لیا تو شام کا نام لیا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ شام میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، بھرا ہوا دربار تھا، ماں بہنوں کا ننگے سر قافلہ، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ محمد کی نواسیاں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں۔
الشام الشام الشام، اور پھر شام ہی میں جب امام نے اس بات کی خواہش کی اور یزید سے کہا کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں، تو اس نے پہلے تو انکار کیا، منع کیا، لیکن جب مجمع کا اصرار ہوا، مجمع چیخا کہ یزید انہیں اجازت دے، برسوں ہو گئے ہم نے بنی ہاشم کی فصاحت نہیں سنی ہے، ان کو اجازت دے۔ یزید مجبور ہوا، امام کو اجازت دی، امام ممبر پر تشریف لائے، کائنات عالم و آدم کا انوکھا خطیب ممبر پر آیا۔ یا علی، آپ خطیب ممبر سلونی ہیں، یا علی مگر کبھی اس طرح آپ ممبر پر نہ آئے جیسے آپ کا بیٹا آ رہا ہے، کائنات کا انوکھا خطیب جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توغے خاردار، ممبر پر آیا۔ آنے کے بعد حمد و نعت کی اور اس کے بعد فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ امام خطبہ دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ جا کے اذان دے۔ مؤذن نے آگے بڑھ کے اذان دی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے خطبے کو روکا اور فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مؤذن کی آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن کی اذان گونجی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے مؤذن کو روکا، مؤذن ٹھہر جا، رک جا۔ یزید سے مخاطب ہوئے، یزید بتا یہ تیرے دادا کا نام ہے یا میرے دادا کا نام ہے؟ اگر تو کہے تیرے دادا کا نام تو جھوٹا ہے، یہ میرے جد کا نام ہے۔ کیا میں اسی قابل ہوں کہ ماں بہنیں ننگے سر ہیں، ایک رسن میں 12 گلے ہیں؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں، میں نام آپ کی خدمت میں لے رہا ہوں اور ان ناموں کو اوپر آپ ایصال کر دیں۔ ام فروہ بنت توقیر حسین صاحب، صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی صاحب، فخر النساء بیگم بنت محسن رضا صاحب، سید محمد وکیل ابن سید علی نقی صاحب، سید محمد محسن ابن سید محمد احسن صاحب، سید توقیر حسین ابن محمد بشیر حسین صاحب، شبیر حسین صاحب، سید جاوید رضا ابن علی۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل